تو جو زندگی ملی ہے اس میں موت کی تیاری کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور حقیقتاً لمبی زندگی جتنی بھی مل جائے وہ انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ہر برس بھی جی لیں تب بھی آخرکار انہیں عذاب کی طرف ہی لوٹنا ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ حقیقتاً مومن کو لمبی عمر ملنا اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھانے کا باعث ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا انسان سب سے افضل ہے، سب سے اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ تو سب سے افضل انسان کون ہے؟ عمر بھی لمبی ملی اور اس میں اعمال بھی اچھے کر لیے۔ تو ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ لمبی عمر دینا۔ اگر لمبی عمر ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو تو فائدہ مند ہے۔ اور اسی طرح پوچھا گیا بدترین انسان کون سا ہے؟ فرمایا وہ جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل برا ہے۔ تو اصل عمر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری جائے، جو اللہ کی پسند کے مطابق ہے، اصل عمر ہماری وہ کاؤنٹ ہوگی۔ تو جو لمبی عمر کا ملنا ہے یا لمبی عمر ہونا ہے، یہاں پر اصل میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی مراد ہے۔ کتنا وقت اطاعت میں گزارا، جو دن میں 24 گھنٹے ملے وہ کہاں استعمال کیے؟ دین کی خدمت خلق، اپنی اصلاح، سیکھنا سکھانا، یا بس صرف میں بچے گھر صفائیاں ریسٹ کھانے پکانے اور دن گزرتے جا رہے ہیں؟ یا کوئی میرے ٹارگٹس بھی ہیں؟ یاد رکھیں ٹارگٹس کے بغیر انسان کبھی بھی کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے سٹارٹ میں سوچا ہی نہیں کہ میں نے فلاں منزل تک پہنچنا ہے تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ریس تب لگائی جا سکتی ہے جب کوئی ٹارگٹ متعین ہوتا ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے اور اتنے وقت میں پہنچنا ہے۔ جب کوئی وقت مقرر نہ ہو، جب کوئی ٹارگٹ نہ ہو کرنے کا، تو پھر انسان اپنے وقت کو بغیر وجہ کے ضائع کرتا ہے، فضول اوقات میں، فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں، رینڈم شاپنگ میں، رینڈم ویڈیوز میں، رینڈم گفتگو میں۔ اور اگر ہم سلف صالح کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسے وقف تھیں۔ فتح بن خاقان خلیفہ المتوکل کے وزیر تھے۔ وہ اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے، اور جب بھی انہیں سرکاری کاموں سے فرصت ملتی تو وہ کتاب اپنی آستین سے نکالتے اور نکال کر پڑھنے لگتے تھے۔ کیا میرے پاس میرے بیگ میں یا میرے گاڑی میں میرے ساتھ یا کہیں پر جاتے ہوئے کوئی بک، قرآن، کوئی دعائیں، کوئی کارڈ، کوئی کچھ ہوتا ہے کہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں وہ پڑھ لوں گی؟ پڑھنے کا ٹائم ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، اور وہ جب انسان کے ذہن میں ٹارگٹ ہوتا ہے نا مجھے موقع ملا تو میں نہیں کرنا ہے، تو آٹومیٹیکلی کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکل بھی آتا ہے، پھر انسان اس کو کر بھی لیتا ہے۔ اسماعیل بن اسحاق القاضی کے گھر جب بھی کوئی جاتا تو انہیں پڑھنے میں مصروف پاتا۔ ابن رشد اپنی شعوری زندگی میں صرف 2 راتوں کو مطالعہ نہ کر سکے، پڑھ نہیں سکے تھے، ورنہ ہمیشہ وہ پڑھا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے۔ امام ابن جریر طبری ہر روز 14 صفحات لکھا کرتے، اور کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزارا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 کے آس پاس تھی، 1000۔ اتنی کتابیں لکھنے کے لیے وقت نکالا ہوگا نا۔ امام فخر الدین رازی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 100 سے کم نہیں تھی، 100 ابو تھی، اور صرف جو ان کی ایک تفسیر لکھی تھی انہوں نے اسی کی جو پارٹس تھے جلدیں تھیں وہ 30 تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کھانے پینے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے میں ہمیشہ اس پر افسوس کرتا ہوں۔ اور علامہ شہاب الدین آلوسی مفسر قرآن نے اپنے رات کی اوقات 3 حصوں میں تقسیم کر رکھے تھے، پہلے حصے میں آرام، دوسرے میں اللہ کی یاد، اور تیسرے میں لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو خیر کی برکت والی لمبی زندگی ملنا
یہ انسان کے لیے بہت شرف کی بات ہے۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے اور ہمیں اپنے مقصد کو بار بار یاد تازہ کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے مہینے، کچھ ایسے دن دیے ہوئے ہیں کہ جن میں ہم خود کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں، کتنا ٹریک پر ہیں، کیا واقعی ہم زندگی میں کھو تو نہیں گئے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان، عشرہ ذوالحجہ اور اس طرح کے دن دیے ہیں کہ جن میں کہ ہمیں بے شمار نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ نیکیوں کے موسم بہار کے دن ہیں جن میں تھوڑا سا عمل کیا ہوا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یاد رکھیں کہ عشرہ ذوالحجہ، عشرہ رمضان کا پورا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کے خاص طور پہ پہلے 10 دن کا ہمیں فضیلت کے اعتبار سے ملتا ہے۔ 9 دن حج کے جو مناسک چل رہے ہوتے ہیں، 10ویں دن جس طرح قربانی کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13، تو ان سب میں ان سب کی فضیلت کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی جو آتا ہے والفجر ولیال عشر، اس میں بھی بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد یہ عشرہ ذوالحجہ کی ہی یہ راتیں ہیں، دن یا راتیں جو مراد لی جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی سورہ حج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہی ہیں۔ فضیلت کا ریمائنڈر دوبارہ دوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ کسی بھی دن کیا ہوا عمل، پورے سال میں کبھی بھی جو آپ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے زیادہ جن دنوں میں نیکی کرنا اللہ کو پسند ہے، بیلوڈ ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، وہ یہ 10 دن ہے کہ ان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیکی کا کام کیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی ایک شخص نکلتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، بہت بڑا عمل ہے، وہ بھی نہیں اتنا محبوب؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی خالی ہاتھ ہو، تو اس کا یہ عمل باقی دنوں میں اگر اس نے کیا ہے تو وہ بہرحال اجر کا باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جو عمل سب سے زیادہ ان دنوں میں کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے ذکر الہی، تکبیرات، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا۔ جس طرح رمضان کی امپورٹنس روزوں کے ساتھ ہے، قرآن کے نزول کے ساتھ ہے، ویسے ہی ذوالحجہ کی امپورٹنس حج اور حج میں خاص طور پر اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ذکر الہی کے اعتبار سے ہے۔ اور بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشقت نہیں لگتی، کوئی محنت نہیں لگتی، اور آرام سے انسان یہ ادا کر سکتا ہے۔ پھر یاد رکھیں کوالٹی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے، کوالٹی ہونی چاہیے۔ اس کو سوچیں کہ آخر یہ چھوٹے چھوٹے سے دو ورڈز کے کمبینیشن والے سینٹنسز اتنی اہمیت کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اور اسی کی وجہ سے کوئی بھی شخص جب ان الفاظ کو تھامتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔
لا الہ الا اللہ، دل سے، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی بھی رب مگر صرف اللہ، میں نے صرف اس کی ماننی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کچھ مشکل آ جائے، وہ سب چھوٹی ہیں، لیکن میرے رب کی ذات سب سے بڑی ہے، وہی میری ہر چیز کو، ہر مسئلے کو، ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ جو خطائیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ میری طرف سے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، جو مجھے میسر ہے، جو مجھے ملا ہوا ہے، جو صلاحیت میرے پاس ہے، جو دینے کی قوت میرے پاس ہے، جو جو نعمتیں میرے پاس ہیں، ان سب پر الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ سوچیں ان ورڈز کو اور اس کے بعد ان کو بار بار پڑھیں، تو یہ اس عشرہ ذوالحجہ کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت بہت ساری تکبیرات موجود ہیں جن کو آپ لگا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سرچ کریں عید کی تکبیرات کر کے، سمپل تکبیرات لکھ کر بھی، تو آپ کو بہت ساری تکبیرات کھل جائیں گی۔ خود سے بھی پڑھیں، گھر میں لگائیں، اگر آپ گاڑی میں نکلے ہیں اس میں لگائیں، بچوں کو ساتھ شامل کریں، کثرت سے پڑھیں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ بہت آسان نیکی ہے، بہت آرام سے کی جا سکتی ہے، اس کی ضرور کوشش کریں۔ پھر اس ذوالحجہ کے عشرے میں جو سب سے اہم دن ہے وہ ہے یوم عرفہ کا دن، 9 ذوالحج، جس دن حج ہوتا ہے، جس دن عرفات میں سب حج کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حاجیوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں مختلف جگہوں پر، ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس کے گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اس روزے کو رکھنے کی۔ پھر خاص طور پہ یوم عرفہ کے دن دعاؤں کو مانگنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم سے جو نجات پاتے ہیں وہ یوم عرفہ کے دن ہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یوم عرفہ کے دن کی جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ بہت اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور خاص طور پر یوم عرفہ کے دن کو عبادت کے طور پر اپنے ذہن میں ٹارگٹس کے ساتھ رکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ وہ عید سے ایک دن پہلے کا ہوتا ہے، تو اس میں بے شمار کام ہمارے ہوتے ہیں کرنے والے، اور عورتیں ہونے کی حیثیت سے تو بہت زیادہ گھر کی صفائیاں، کام اور دوسری چیزیں، عید کی تیاری کے اعتبار سے سیٹنگز، کوشش کریں کہ جہاں تک جو چیزیں پہلے نپٹا سکیں۔ یوم عرفہ کے دن دعا کا اہتمام، کثرت سے دعا اور روزہ رکھنا یہ ضرور کریں۔ اس دن بہت سارے لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں، صرف عرفات میں موجود ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی، تو اس لیے اس کی ضرور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر سب کاموں کو کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ آپ جو بھی عمل کرنے لگیں، عشر ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، وہ سب سے پہلے جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ ہمارے ایسے گناہ، غلطیاں، خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری نیکیوں کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہیں، ہمیں کرنے نہیں دیتی۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ نیکی، یہ خیر کی جا سکتی ہے، وقت ہے میں قرآن پڑھ سکتی ہوں، وقت ہے میں نفل پڑھ سکتی ہوں،
نیند پوری ہے، اٹھ سکتی ہوں ابھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نماز کے لیے، لیکن سستیاں، کوتاہیاں، اس وقت دوسرے کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، میں فریش ہوں، کر سکتی ہوں، سب کچھ ہے، لیکن بس نہیں اٹھنا، نہیں کرنا چاہتے۔ پانی کی آواز آئی تو میرے ہاتھ فوراً نہیں ہلتے کسی کو پانی دینے کے لیے، کوئی اور دے دے ٹھیک ہے، وہ سمپل چھوٹی ایگزامپلس دے رہی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگنی ہے، یہی اشرا ہوگا۔ سب لوگوں کے دن ایسے ہی گزریں گے، یہ 10 دن گزر جانے ہیں جیسے پچھلے دن گزرتے رہے ہیں، کچھ اس میں بہت ساری نیکیاں کمال ہیں گے، ہم جو اتنے سارے سننے والے ہیں نا ان میں بھی، اور کچھ صرف ارادے کرتے ہوئے ہی وقت گزار دیں گے۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کسی بھی نیکی اور کسی بھی کام کو شروع کرنے کا، وہ توبہ استغفار سے کرنا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، جو میری خطا ہے، جو میری کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ کر نہیں پا رہی ہوں نیکیاں، ان کو ہم سے دور کر دے، مجھے ان کو کرنے کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور بہت زیادہ خطائیں کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے خلاصی دے دیں گے، ہر پریشانی، ہر غم سے انسان بچ جائے گا، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اسے وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو غم مشکلوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو کیا حل دیا گیا؟ کثرت سے استغفار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے، یعنی جب وہ اللہ کے پاس جائے تو وہ اپنے نامہ اعمال کو، اپنی بک جس میں سب کچھ لکھا ہوگا، اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، تو وہ اس میں زیادہ استغفار درج کروائے، بہت زیادہ استغفار کریں۔ تو تکبیرات اذکار کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اپنے صحیفے میں زیادہ استغفار پانے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ تو تمام عبادات سے پہلے کوشش توبہ اور استغفار کی۔ پھر چونکہ یہ افضل دن ہے، ان میں کوشش کرنی ہے کہ افضل اعمال کیے جائیں، اور کچھ تھوڑے سے میں آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا ایمان افضل ہے؟ ہم سب ایمان والے ہیں نا، مومن ہیں۔ فرمایا جس میں کوئی شک نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں اللہ نے حکم دیا میں کروں گی تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ اتنے اچھے بھی نہیں بننا چاہیے، لوگ پھر اور ہی زیادہ آپ سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، اتنا اچھا اخلاق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب۔ ایسے جملے اکثر ہم بولتے ہیں کہ کوئی زیادہ اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ جھک جانے میں ہی بڑائی ہے، جو جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، تو جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اگنور کر دیں، کوئی بات نہیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا۔ تو سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ جس میں کوئی شک نہ ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے کہنے پر یقین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان ہے۔ افضل ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ اور اس اعتبار سے میں آپ کو ریفر کروں گی کہ چونکہ ہم بہت ساری مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بہت سارا کچھ ناگوار گزر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اس سارے میں ایک بک جو کہ بہت زبردست ہے، میں کئی دفعہ پڑھ بھی چکی ہوں، اور صحیح معنوں میں جو تھراپی کرنے والی ہے انسان کی، کہ وہ اس کو بڑا سیدھی راہ پہ لے کر آتی ہے، اس کو ضرور پڑھیں اگر آپ لے سکتے ہیں تو، زندگی سے لطف اٹھائیے۔ محمد عبد الرحمن العریفی کی بک ہے، اور اس میں انہوں نے سیرہ سے بہت اچھی ٹپس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ زندگی کو انجوائے کیسے کیا جا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے اور مشکلات سے اور ان پریشانیوں سے جان چھڑا کر، اور ایزی وے میں سنت کے مطابق رہتے ہوئے انسان کس طرح اپنی زندگی کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت بنا سکتا ہے۔ تو بک کا نام ہے زندگی سے لطف اٹھائیے،
محمد عبد الرحمن العریفی کی ہے۔ اور بکس کو پڑھنے کی عادت ضرور بنائیں۔ اچھی بکس کا مطالعہ انسان کے عمل میں بہت زیادہ تبدیلی لے کر آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام وہ ہے جو یکسو اور آسان ہو۔ اللہ کی طرف ہے، بس سمپلی سوچنا ہے اللہ مجھے اس کا ریوارڈ دیں گے، یہ عمل میں کیوں کر رہی ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی باتوں سے بچنے کے لیے یا اللہ کے لیے، دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو سمپل سا اسلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، افضل اسلام یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ترکہ ما لا یعنی، جس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جس سے کوئی آپ کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کی زندگی کا، کہ فلاں بندہ کہاں گیا تھا اور اس نے کیا بات کی تھی، اور فلاں سے وہ ملا تھا اور اس نے کیا سنائی تھی اور اس کا کیا رویہ تھا، آپ کی زندگی میں اس سے کوئی اثر نہیں پڑنا ہے، تو وہ کہانیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر ہم افضل اعمال کے اعتبار سے بات کریں تو افضل نماز کون سی ہے؟ وہ نماز جو کہ اول وقت میں پڑھی جائے۔ تو ہم نے نمازیں اگر نہیں پڑھتے تو ان کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، اگر پڑھتے ہیں تو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور خاص طور پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کون سی نماز افضل ہے؟ جس میں لمبا قیام ہوتا ہے۔ اور پھر فرض کے علاوہ کون سی نماز افضل ہے؟ تہجد کی نماز، رات کی نماز۔ اور رات کی نماز میں بھی ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ رات کے کون سے وقت میں افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے کے وقت کی نماز، یعنی بالکل جو فجر سے پہلے والا وقت ہوتا ہے اس وقت کی نماز تہجد کی وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر روزہ کون سا افضل ہے نفلی روزے کے اعتبار سے؟ تو فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ پھر کون سا حج افضل ہے؟ جس میں خوب تلبیہ پڑھی جائے، جس میں خوب قربانی کی جائے، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر پوچھا گیا کون سا انسان افضل ہے؟ ابھی آج کی کلاس کے شروع میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا نا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کثرت سے الحمدللہ کہنے والے افضل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا بہت دفعہ ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی جلی کٹی کوئی بات سنا دیتے ہیں، جملہ کہہ دیتے ہیں، دوسرے کا دل دکھا کے کام سارا کر لیں گے، ہر چیز ہو جائے گی، لیکن دوسرے کو سنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا بول دینا کہ دوسرے کا دل ہی وہ پریشان ہی کر دیں۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ بہترین مسلمان ہے۔ تو عبادات تو کرنی ہی ہے، میں نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اذکار کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ و خیرات، اذکار، اس کے علاوہ جو حقوق العباد اور ان چیزوں سے متعلق معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ طاقتور کس اعتبار سے؟ ایمان کے اعتبار سے طاقتور۔ چھوٹی سی بات پر اپنا ایمان نہ بیچنے لگیں، اس کو چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس پر قائم رہیں، اس پر ڈٹے رہیں۔ پھر صدقے کے اعتبار سے ہمارا کانسیپٹ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ صدقہ وہ ہے جو کہ مال کی صورت میں دے دیا، بہت ہوا کوئی کپڑے دے دیے، جو کچھ پڑا ہوا ہے اپنی ملکیت میں اس میں سے کچھ دے دیا۔ حالانکہ صدقے کا کانسیپٹ بہت زیادہ وسیع ہے، اور ان دنوں میں صدقہ و خیرات جس طرح باقی تمام اعمال اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ ہم کس کس طرح صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اس کے معنی کو وسعت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر اچھا کام جو ہم کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نیکی میں سے تو کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ جان، اگرچہ وہ نیکی یہی ہو کہ تو اپنے بھائی سے حشاش چہرے سے ملاقات کرے، اسمائل کے ساتھ کرے۔ کوئی فرق پڑتا ہے؟
بہت دفعہ میں اس کا ذکر کر چکی ہوں. اسمائل کے ساتھ آپ کسی سے ملیں اور منہ بنا کے ملیں، کیا اس سے آپ کی پرسنالٹی پر دوسرے کی پرسنالٹی پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ بہت زیادہ. تو اسمائل دینا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، فرض ہے، لازمی اسے کرنا ہی کرنا چاہیے. صحابہ نے پوچھا اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے کام کر کے مال کمائے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور خیرات بھی کرے. صحابہ نے پھر پوچھا اگر اس کی بھی قوت نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا غمگین، حاجت مند اور درد خواہ کی مدد کرے. صحابہ نے عرض کیا اگر ایسا بھی نہ کر سکے؟ آپ نے فرمایا نیک کاموں کی ہدایت دے، دوسروں کو اچھے کاموں کا ہی بتا دے. فرمایا اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو برائی سے ہی بچا لے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدمی کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں روزانہ ان میں سے ہر ایک کا صدقہ واجب ہے. اور ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی میں آتا ہے کہ 360 جوڑ ہیں، تو ہر ایک کا صدقہ روزانہ واجب ہے ہم پر. کیسے دیں گے؟ اتنی پیاری مجھے حدیث لگتی ہے، اس کے اگلے والے الفاظ کو غور سے سنیں. بس دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے. کوئی آپ کے پاس کوئی مقدمہ، کوئی بات لے کر آیا، دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اس کو طے کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا، سمپل بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ صدقہ میں شمار ہوتے ہیں اگر نیت ہو. کسی کو ضرورت ہے پکڑ کر اس کو بٹھانے کی، اس کو سوار کرنے کی، یا اس کا سامان لادنے میں مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کا سامان اٹھا کے فوراً اس کو رکھ دینا، کوئی بڑا آیا ہے، کوئی بڑا جا رہا ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، اس کی چیز کو اٹھا کر ادھر سے ادھر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اچھی بات سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. کوئی بھی وہ جملہ جو کہ دوسرے کو خوش کرتے، آپ کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی، آپ کو میں یاد کر رہی تھی، آپ کی فلاں چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ نے اچھا کھانا بنایا، آپ نے یہ چیز اچھی کی ہے. کسی بھی چیز کی تھوڑی سی تعریف کر دینا جس سے دوسرا خوش ہو جائے، وہ حقیقت پر مبنی ہو، تو وہ بھی صدقہ ہے. اور برائے نماز مسجد جانے میں جو قدم اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اور راستے سے کسی موضع چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے. کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دیا جائے وہ بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں صرف اس وجہ سے گھومتے پھرتے دیکھا کہ اس نے راستے پر سے ایک درخت کو کاٹ کر پھینک دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیا کرتا ہوتا تھا. سبحان اللہ. ہمارا دین اتنا آسان سمپل ہے. خدمت خلق، اپنی نیکیوں اور اپنی بھلائیوں کے ساتھ دوسروں کی چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیلپ کر دینا، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ شمار ہو رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا کیا گیا ہے انسان کو 360 جوڑوں پر جو شخص اللہ اکبر کہے، اللہ کی حمد کرے یعنی الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اور اللہ سے استغفار کرے یعنی استغفر اللہ کہے، اور پتھر کو لوگوں کے راستے سے ہٹا دے، یا ہڈی اور کانٹے کو راستے سے ہٹائے، یا نیک بات کسی کو بتائے اور بری بات سے روکے، اور یہ سب باتیں 360 تک ہو جائیں تو وہ شخص اس روز اس طرح چلتا ہے گویا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے دور رکھا ہے، آگ سے بچا لیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیت بوئے اور اس سے انسان اور چرند پرند کھائیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اور اسی طرح بے شمار احادیث موجود ہیں. وقت کی کمی ہے اس لیے میں بھی ان سب کو ڈسکس نہیں کر سکوں گی، لیکن سمپلی یہ کہ صدقے کے کانسیپٹ کو سمجھیں اور مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے دینے کے علاوہ خدمت خلق کے اعتبار سے بھی دوسروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کاموں میں ہیلپ کر دینے میں، دوسرے کو پانی دینے میں، صرف بیٹھے ہوئے سارے کھا رہے ہیں اس میں بھی خود بڑھ کر پانی ڈال کے دے دینا، کوئی چیز آگے بڑھا دینا، اور اسی طرح دوسرے کاموں میں ہیلپ کر دینا، اس کو حقیر نہ سمجھیں، تھوڑا نہ سمجھیں، اس میں ضرور شامل ہوں. پھر 10ویں دن جو کہ قربانی کا دن ہے، بہت اہم دن ہے، اس دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا ہے. بڑے سے بڑا سوشل ورک
خدمت خلق اس دن صفر ہے، کہیں اور آپ دے دیں مال اور آپ کہیں کہ میں نے قربانی کا حق ادا کر دیا، یہ امپاسبل ہے۔ عید قربان پر 10 ذی الحج کو قربانی کرنا ہی اللہ کو خوش کرتا ہے اور اسے راضی کرنے والا ہے۔ تو قربانی کے معاملے میں بالکل غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ آدم علیہ السلام سے تمام امتوں پر فرض رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشہور واقعہ جو کہ ہم جانتے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو ڈیٹیل میں ضرور پڑھیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے 108 تک اس واقعے کا ذکر ہے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اور جس کی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جو ایسا نہیں کرے گا گویا اس نے سنت کے خلاف عمل کیا، نماز نہیں پڑھی یا قربانی نہیں کی تو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ابن سلیم روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ یاد رکھیں قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو وہ بھی کافی ہے، ادا ہو جاتا ہے حق، کم از کم وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ ایسی جگہوں کو جانتے ہیں جہاں پر ضرورت ہے اور وہاں پر آپ بھیج سکتے ہیں تو ضرور اور قربانی بھی کریں، دوسرے لوگوں تک، غریب جو کہ کبھی پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، ان کی نیت سے کریں قربانی، ان کو گوشت مہیا کریں، ان تک پہنچائیں، آپ کے لیے اجر کا باعث ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نیکی تھوڑی ہوگی، گوشت کا سالن جس نے کبھی نہیں کھایا اس کو کھانے کو مل جائے، اس کے پاس گوشت آ جائے۔ تو ایک سے زائد قربانی ہر ایک کی طرف سے گھر کے جو افراد ہیں قربانی کی جا سکتی ہے، اور جتنی قربانی ہوگی اتنا اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ مسلمز میں خود کو اپنے آپ کو شامل نہ کریں، اپنے آپ کو الگ ہی کر لیں۔ تو اللہ ہمیں یہ جو ہمارے اوپر واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنت موقدہ کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ عید الاضحیٰ کا دن بہت اہم ہے، قربانی کرنا پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، صبح کے وقت اٹھ کر غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، لازمی نہیں نیا سلوایا جائے، اچھا لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز کے لیے مسجد جانا۔ پلیز اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو ضرور جائیں، عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز کے لیے جانا ضروری ہے، اور یقین مانیں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جو عید کا لطف اور جو عید کی سیلیبریشن ہے وہ فیل ہوگی، گھر بیٹھے وہ فیل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، عطیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ عام آپ نے عید کی نماز پڑھنے جانا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینسز میں ہوں، پیریڈز میں ہوں، ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں۔ پردہ نشین ہے، یہ جو کبھی نہیں نکلی ہیں، بہت شائع ہیں، کبھی گھر سے نکلتی نہیں، ان سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، اور چونکہ عید کی نماز کھلے میدان میں ہوتی ہے تو ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، پیچھے وہ بیٹھ سکتی ہیں، اور جب دعا ہو تو اس میں آمین کہیں، ساتھ شامل ہوں، لیکن عید کی نماز کے لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، سب کو دیا ہے، تو اگر آپ کے حالات موافق ہوں تو ضرور کوشش کریں، ضرور جائیں اور اس کو حقیقتاً انجوائے کریں۔ پھر اسی طرح جب عید کی نماز کے لیے آنا جانا ہے، تکبیرات پڑھنی، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا عید الاضحیٰ میں، یہ سنت ہے، اور واپس آ کر اگر قربانی فوراً ہونی ہے تو اس کے گوشت سے ورنہ کچھ بھی کھا کر آپ ابتدا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کھانا پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ پھر اسی طرح اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور
جو سنت ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب اس موقع پر ہم آپس میں ملیں تو ہم کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے جو اعمال ہم نے کیے ان کو قبول فرمائے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر سا، کچھ چیزوں کی یاد دہانی، اور کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوئیں۔ ہوپ فلی کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ان دنوں میں اعمال کی بہتری اور کثرت سے کرنے کی طرف لے کر جائیں گی۔ آخری بات یہ کہ تمام اعمال کو کرتے ہوئے ساتھ یہ یاد رکھیں، عبداللہ بن مسعود نے جو تقویٰ کی نشانیاں بتائی تھی ان میں سے یہ بھی کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ میری یہ کوشش تو ہو کہ میں اچھے کام کروں، لیکن میں غلط کام نہ چھوڑوں تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ سب کچھ کر کرا کے پھر بیٹھ کے میں وہ ڈرامے دیکھنے لگ جاؤں، ویڈیوز دیکھنے لگ جاؤں اور الٹے سیدھے کام کرنے لگ جاؤں اور فضول وقت ضائع کروں، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اطاعت کرنی ہے، اس طرح کے نافرمانی سے پرہیز بھی ہو ساتھ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کرے۔ جو ہم نے ارادے کیے ہیں، جو ہم نے سوچا ہے، جو نیتیں ہیں، اللہ ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق دے اور اپنے لیے خالص کر کے اعمال کو قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔